بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ قومی سیاست بدستور انتحار میں ہے جی، اور بحران ختم نہیں ہو رہا بلکہ بحران زیادہ ہو رہا ہے، کرائسس بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں، 25 مئی کو وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے۔ دوسری جانب حکومت کی تیاریاں کیا ہیں؟ جی ہاں بالکل، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک گھمسان کا رن پڑنے لگا ہے، اور دعا کرنی چاہیے، ابھی 2-3 دن ہیں، کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ پاکستان مزید مشکلات میں گھر جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ضد ہے، انا ہے، اور خود غرضی ہے، اور ذاتی مفاد ہے۔ یہ سب کچھ اپنے اپنے ذاتی مفادات کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے۔ تو کوشش کریں، دعا بھی کریں، بلکہ دعا زیادہ کریں۔ کوشش تو ہماری کامیاب نہیں ہونی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش جتنی بھی کر لیں، ڈیسیشن میکرز جو ہیں، پالیسی میکرز، وہ بہت اوپر جا چکے ہیں، اور اس لیے ان کو زمینی حقائق جو ہیں وہ شاید نظر نہیں آ رہے، اور وہ بھی ٹکرانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا زور بازو ہے۔ لیکن ایک بار ذہن میں رکھیے کہ ماضی میں پاکستان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ عوام سے ٹکرایا نہیں جاتا، اور میں کچھ تاریخی واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ نہیں جانا، پولیٹیشنز ادھر ہی رہتے ہیں، پولیٹیکل پلیئرز ادھر ہی رہتے ہیں، اور وہ گھل مل جاتے ہیں اپنے عوام میں، ووٹوں میں، پالیٹکس میں۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے اداروں کا، اور چند افراد کی وجہ سے، چند انڈیویجولز کی وجہ سے ادارے جو ہیں اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، اور وہ گالیاں کئی دہائیوں تک ملتی رہتی ہیں۔ وہ گالیاں جرم کوئی اور کرتا ہے، بھرتا کوئی اور ہے۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سوچ کے ناخن لینے چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ بٹوین دا لائن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ تک کنوے ہو رہا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی بند کمرے میں ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں پتہ چلتا ہے ماہرین بیٹھے ہیں، معیشت کے ماہرین بیٹھے ہیں، اور وہ اعداد و شمار کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ہر سال پہلے سال کی نسبت اچھی ہو رہی ہے، اور پچھلے 3 سالوں کی نسبت چوتھے سال اس سے بھی اچھی ہوگی، اور پاکستان کی شرح نمو، ترقی کی رفتار وہ 6% تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بند کمرے کے اجلاس میں ہوتا ہے، اور ماضی کی جو اس وقت مراسلہ کے نتیجے میں حکومت کو ختم کر دیا گیا، عمران خان کی حکومت، اس حکومت کے بارے میں تعریف کی جاتی ہے اس بند کمرے میں، اور کہا جاتا ہے کہ معیشت تو ٹھیک جا رہی ہے، بنیادیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اور اگر سٹرکچر ٹھیک ہو گیا ہے، اگر اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو پاکستان کے لیے 10 سالوں میں پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس بند کمرے کی رودات تھی جس کو دبا لیا گیا، جس کو چھپایا گیا، اور کہا گیا خبردار اس کو کوئی ہوا بھی نہ لگے۔ یہ صورتحال 6% شرح ترقی جو ہے، 6% شرح نمو جسے بولتے ہیں، GDP جسے کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ پر کیپٹا انکم بڑھ رہی ہے پاکستانیوں کی۔ پاکستان کے لوگ خوشحال ہو رہے ہیں، کسان خوشحال ہو رہا ہے۔ یہ تھی رپورٹ، لیکن اس کو دبا دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب جب IMF کے ساتھ بات چیت کا موقع ملا کہ ان سے بات چیت کی جائے اور پروگرام کو ریسٹور کروایا جائے، تو پھر مدد کس سے لی جا رہی ہے؟ آپ لوگ مل رہے ہیں شوکت ترین صاحب سے، شوکت ترین صاحب کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ ذرا ان کی مدد کر دیں، مفتاح اسماعیل صاحب کو ہیلپ آؤٹ کر دیں، اور مدد فرمائیں کہ یہ IMF کے ساتھ اور اپنا بھی اثر و رسوخ استعمال کریں۔ تو اگر یہ سب کچھ اتنا اچھا تھا اور ہے اور واقعی تھا، تو پھر آپ ذرا سوچیں کہ یہ سب کچھ اجاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب کچھ کیوں اجاڑا؟ یہ نقصان تو پاکستان کا ہوا، نہ میرا ہوا نہ آپ کا ہوا، نقصان پاکستان کا ہوا،
اور پاکستان سفر کر رہا ہے اس وقت، پوری دنیا میں پاکستان ایک تماشا بنا ہوا ہے، یہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں جی، اور ابھی انہی سے مدد مانگی جا رہی ہے، جس حکومت کو لتاڑا جا رہا ہے اسی حکومت سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور جس حکومت کو بولنے کے لیے بھی موقع نہیں فراہم کیا جا رہا اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے، عمران خان کی حکومت سے۔ تو یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ۔ اب آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ اگلے 2-3 دنوں میں ہونا کیا ہے۔ عمران خان صاحب اناؤنس کر چکے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو آگے ہی جانا ہے، اور ہر صورت میں 25 تاریخ کو وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا احتجاج پرامن ہے، جمہوری ہے، اور انہوں نے فارغ پاکستان کی فیملیز، ریٹائرڈ فوجی افسران اور ان کی اہل خانہ کو دعوت دی ہے، بیوروکریسی کو دعوت دی ہے، سب کو دعوت دیا کہ آپ آئیں، فیملی سمیت آئیں، اور اس حقیقی آزادی کے لیے تو آپ شریک ہو جائیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کریں گے، پرامن رہیں گے۔ لیکن دوسری جانب کیا ہے؟ دوسری جانب پھر انہوں نے یہ بھی ایک بات کی ہے کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں۔ لیکن دوسری جانب جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اس مارچ کو روکنے کے لیے، وہ بڑی خوفناک ہیں، اور اس سے ایسے لگتا ہے کہ تمام سیم پیج پہ ہیں۔ یہ جو شہباز شریف صاحب جو رونا دھونا روتے رہتے ہیں، یا رانا ثناء اللہ صاحب اور یا باقی لوگ کہ جناب ہمیں یہ سپورٹ دے دیں، ہمیں وہ سپورٹ دے دیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ بلف ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تمام پیج پہ ایک ہی پیج پہ ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ہم ہیں سارے ایک پیج پہ۔ درون خانہ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں یہی باتیں ہوتی ہیں، اور جو ایک دوسرے کو میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ہینڈل کر لیں گے اس کو، لانگ مارچ کو۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہم نہیں کر رہے، یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور مسلم لیگ نواز بھی کہہ رہی ہے، اور باہر نیریٹو انہوں نے کہا یہی رکھنا ہے کہ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا۔ اب جو تیاریاں ہیں اس کے اکارڈنگلی جی روڈز جو ہیں وہ بلاک کیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے۔ وفاقی وزیر داخلہ ان کو، وہ ہیں اس کے چیف کنٹرولر ہیں بطور وزیر داخلہ۔ آئی جیز جو ہیں ان کو کلٹیویٹ کیا گیا ہے، اور آئی جی کلٹیویٹ سے مراد، کیونکہ خیبر پختونخوا کی آئی جی ظاہر ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور وہیں سے بڑا قافلہ نکلنا ہے۔ تو آئی جی خیبر پختونخوا کو بھی اپروچ کیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے لمحہ بلمحہ آپ نے رپورٹ فراہم کرنی ہے، اور بتانا ہے کہ عزائم کیا ہیں، کیسے انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کی جو سول بیوروکریسی ہے اس سے فیڈرل گورنمنٹ کی، فیڈرل وزارت داخلہ کی، یہ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا جناب بے فکر ہو جائیں۔ پھر پولیس کے ذریعے اور ضلعی انتظامیہ کے ذریعے نمبر 1 روڈ بلاک کیے جائیں گے، اور لنکس جو روڈ ہیں، رابطہ سڑکیں، وہ بھی بند کی جائیں گی، اور بہت زیادہ نفری جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی، ان 2 شہروں میں بہت زیادہ نفری، ہزاروں کی تعداد میں نفری آئے گی، پنجاب سے بھی آئے گی، سندھ سے بھی آئے گی۔ سندھ خاص طور پہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہر صورت میں وہ کہتے ہیں جی فکر نہ کریں، رینجرز بھی ہوگی اور 245 بھی ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو سختی سے کچلا جائے گا۔ نمبر 1 یہ کہ ہونے ہی نہیں دیا جائے گا، تمام مین سڑکیں، موٹر ویز، ہائی ویز اور رابطہ سڑکیں یہ بند کی جائیں گی، باہر سے لوگوں کو نہیں آنے دیا جائے گا، روکا جائے گا۔ اور اس کے بعد اصل جو لڑائی لڑی جانی ہے جی، وہ اللہ نہ کرے وہ ہوگی اٹک پل پہ خیبر پختونخوا سے جو قافلہ ادھر آنا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب بھی ہوں گے۔ اطلاع یہی ہے کہ عمران خان صاحب اس کے ساتھ ہوں اور وہاں سے آئیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا اسٹریٹجی ہے اور کس طریقے سے اس کو وہ کامیاب کرتے ہیں، لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کا جو ریپو جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو چکا ہے، اور خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ادھر ہو گیا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ صرف منہاج القرآن تھا، اور پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے نہیں تھی
کہ ان کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں۔ یہ بات بہت احتیاط سے کرنے والی ہے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف اور اس میں پاکستان کے عوام بھی شامل ہو چکے ہیں جو یہ ساری چیزیں مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ عوام کو کچلنا ہے یا پھر عوام کے ساتھ چلنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری جانب پیرالل، کیونکہ سارے پلان اے بی سی چل رہا ہے، خان صاحب کے پاس تو پلان اے بی سی ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ ہر صورت میں راستہ خواہ کوئی بھی اختیار کیا جائے، رائٹ سے آئیں یا لیفٹ سے آئیں یا سینٹر سے آئیں، مشرق سے آئیں یا مغرب سے یا جنوب سے، ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قومی اسمبلی کی تحلیل اور انتخابات۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اب تو وہ جتنا بھی ملے گا ان کو، ہاتھ سے تو کچھ نہیں جانے والا، ہاتھ سے اقتدار تھا وہ نکل گیا، اس کے بعد وہ آزاد ہو گئے۔ اب ان کو جو ہاتھ سے بھی ملے گا واپس ملے گا ان کو، اور سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ ان کی بات سن رہی ہے اور پوری دنیا سے ان کی آوازیں سنی جا رہی ہیں، تو لہٰذا ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ان کا تو نقصان ہے نہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہے حکومت کا، اور نقصان ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس لیے کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ روڈز، ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹرز کو ہر ضلع کی سطح پہ ڈپٹی کمشنر سے کہا گیا ہے، اور پھر سیکٹری RTA جو ہوتا ہے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہوتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ بسیں جی کرائے پہ نہیں ملنی چاہیے، بسوں کو آپ یقینی بنائیں، اڈا مالکان سے بات کریں، کوئی بس نہ نکلے اس مقصد کے لیے۔ یہ اس طرح کے سارے کام ہو رہے ہیں، اور ادھر پاکستان تحریک انصاف ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت چارج ہے، ان کا جو کراؤڈ ہے۔ تو دعا کیجیے جی، ابھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو کچھ اچھی خبریں دیں گے۔ فی الحال تو یہ ڈپریشن والی باتیں تھیں۔ باقی رہا جی، میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اور روزانہ تعداد ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران ریاض، صابر شاکر، سمیع ابراہیم اور ارشد شریف صاحب، یہ 4 لوگ ہی ٹارگٹ پہ ہیں، اور چاروں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں اور بلا جھجک ہو رہے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو بڑے انقلابی تھے، چاروں کے بارے میں کہا گیا کہ انقلابی تھے تو آپ گرفتاریاں دے دیں آ کے۔ تو صورتحال یہ ہے جی کہ ہم نے نہ تو کوئی جرم کیا، اور ہم عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے، اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ کسی قسم کی کوئی گالم گلوچ بھی نہیں کر رہے، اور جو کچھ ہوا ہے وہ بڑا خوش دلی سے اور خندہ پیشانی سے ایک آزمائش کے طور پہ لے رہے ہیں۔ باقی رہی خونی لبرلز کے لیے ایک پیغام ضرور ہے کہ خونی لبرلز جو کہ اس وقت بہت زیادہ خوش و خرم دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ سارا جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ان کے لیے عرض یہی ہے کہ یہ ہمارے آپس کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ پاکستان سے باہر ہم نہیں ہیں، اور پاکستان کے خلاف نہیں ہم جا سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نہ آئین پاکستان کے خلاف نہ پاکستان کے خلاف، ان دونوں کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی سی کٹھن منزل ہو۔ باقی ہم سارے اپنے جو لیگل فورمز ہیں اور لیگل رائٹس ہیں ان کو ہم ضرور پروٹیکٹ کریں گے۔ اگر ہماری گرفتاری سے آپ کو کوئی خوشی یا تسکین ملتی ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی تسکین کو نقصان نہ پہنچے، اور وہ تسکین کیسے پوری ہوگی یہ کوئی اس کا وے آؤٹ نکال لیں گے۔ تو بہرحال خوش رہیے، خوش و خرم زندگی گزاریں۔ آپ ماضی میں اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے اور وہ آپ کو معلوم کہ کیوں ہوا تھا، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ کیوں ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن وہ اندھیرا نہیں ہوتا، اس کے بعد یکدم اللہ تعالیٰ نے روشنی کرنی ہوتی ہے، روشنی بکھیرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ روشنی ضرور بکھرے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہی در سے ہمیں امید ہے اور کسی سے نہیں، کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہم، اور ہم انشاءاللہ قائم و دائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے ہم سب پہ اور آپ لوگوں پہ بھی کہ شادیانے جو بجا رہے ہیں۔ ہمارا جو نیریٹو ہے
جو ہمارا بیانیہ ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی جڑا رہے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا۔ اور آپ کا بیانیہ کس بنیاد پہ تھا؟ ہمارا بیانیہ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بیانیے سے ہے آئین پاکستان ہماری جان ہے، قرآن مجید ہماری جان ہے، اور باقی چلتا رہتا ہے ہلکی پھلکی موسیقی۔ اور ابھی ہم انشاءاللہ اس سٹیج پہ نہیں جائیں گے جس سٹیج پہ آپ پہلے سے موجود تھے کرائسس سے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو نیریٹو کے ساتھ آئیں گے، پازیٹیو نیریٹو کے ساتھ آئیں گے۔ جی پاکستان، پاکستان اور صرف پاکستان۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔